أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، سارے ثواب کی مجلس واقعاً خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کے والدین باحیات ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ اگر ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں سے ظاہری طور سے اٹھ گیا ہے، لیکن اپنے اعمال خیر کی وجہ سے ان کے سلسلے میں جو انجام دیتے ہیں، کار خیر جو بھی ان کے لیے انجام دیتے ہیں، اس کار خیر کی بنیاد پہ ان کے لیے ان کی دعائیں، ان کا استغفار اور ان کی طرف سے عنایتیں شامل حال ہیں۔ اور میرے عزیزوں، حقوق والدین بہت ہی اہم حقوق میں سے آتا ہے، اس لیے کہ اللہ جہاں اپنی عبادت چاہتا ہے وہیں والدین کے ساتھ احسان اور نیکی بھی چاہتا ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سنتے رہتے ہیں قضا ربک، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت مت کرو مگر یہ کہ میری عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور اللہ نے والدین کو اتنا مرتبہ دیا ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ اگر انسان گناہوں میں پٹا پڑا ہوا ہے، بہت زیادہ گنہگار ہو گیا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو اپنے والدین کی خدمت کرے۔ یہ فرمان رسول ہے، رسول فرماتے ہیں۔ چونکہ ایک شخص آیا تھا تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے والد زندہ ہے یا والدہ زندہ ہے یا دونوں باحیات ہیں؟ تو کہا میرے والد زندہ ہیں۔ کہا جاؤ اپنے والد کی خدمت کرو، اللہ تمہاری توبہ کو معاف کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ عظمت ہے والدین کی، یہ اہمیت ہے والدین کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ جھڑکو، اپنے والدین کو جھڑکو مت، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ انسان اف تک کب کہتا ہے؟ جب پیر میں ٹھوکر لگے، مثلا اف کرتا ہے، زبان سے اف نکلتا ہے۔ والدین کے سلسلے میں لفظ اف اللہ نہیں برداشت کرتا، اور معصومین لفظ اف کو آگ کی منزل تک لے کر جاتے ہیں کہ والدین کے لیے اگر تم نے اف بھی کر دیا تو یہ آگ کی منزل میں آتا ہے۔ اور والدین کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو تم جاؤ قبر پہ والدین کی دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ کسی نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ کہا جاؤ اپنے والدین کی قبر پہ دعا مانگو۔ کہا معلوم نہیں ہے قبر؟ تو رسول اللہ نے آخر میں یہ بتایا کہ نشان قبر بناؤ، صرف نشان قبر بناؤ، اس کے بعد دعا مانگو۔ میرے عزیزوں، اسی جملے سے رسول کے ہمارے لیے دیگر راستے کھل جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہم تابوت بناتے ہیں، ہم جو شبی بناتے ہیں، اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بنانا بدعت ہے۔ میرے عزیزوں، جب رسول حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے والد کی قبر نہیں پتہ ہے تمہیں، تمہاری والدہ کی قبر نہیں معلوم ہے کہاں ہے، یا تم نہیں جا سکتے ہو، دعا مانگنا چاہتے ہو، تو نشان قبر بنا لو، نشانی بنا لو، قبر کی شبیہ بنا لو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو والد، یہ دنیاوی والد، خاکی والد ہو سکتا ہے گنہگار رہے ہوں،
اللہ نے یہ عظمت یہ برکت دی ہے کہ اگر ان کی قبر پہ جاؤ گے دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی. تو میرے عزیزو جب امام حسین کی شبیہ ہم بناتے ہیں تو کیوں نہ ہماری دعائیں قبول ہوں. صلوات بھیجے محمد اور والدین کے سلسلے میں لفظ اف آپ کی منزل میں آتا ہے. اور آپ جو لفظ ہوتا ہے یہ آپ جو ہوتا ہے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ والدین اپنے زبان سے کہیں گے ہم نے تمہیں آپ کر دیا تو آپ ہوں گے. ایسا نہیں ہے. آپ نے ایسے ایسے کام کیے ہیں ایسی ایسی حرکتیں نازیبا کی ہیں کہ جس سے والدین کا دل دکھ رہا ہے جس سے والدین کڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے والدین کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. یہ اچھا نہ لگنا والدین کی دل آزاری والدین کا پریشان ہو جانا یہ خود آپ کی منزل میں ہے. ضروری نہیں ہے والدین زبان سے کہیں اور اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. اگر انسان کے اوپر والدین کی بد دعا لگ جاتی ہے تو دنیا بھی خراب ہوتی ہے آخرت بھی خراب ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت اپنی زندگی میں تو کرتا ہے لیکن جیسے ہی والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد انسان بھول جاتا ہے کون ہے والدین کیا ہے والدین. دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے مصروف ہو جاتا ہے ترک کر جاتا ہے. تو ایسا انسان بھی جو دنیا میں زندگی میں والدین کے ساتھ بہت ساری نیکیاں کی لیکن والدین کا اس دنیا سے گزر جانے کے بعد والدین کی اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اگر انسان نیکیاں نہیں کر رہا ہے کار خیر نہیں کر رہا ہے بھول گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ والدین کو اللہ نے اختیار صرف دنیا میں دیا ہے کہ ہم تمہیں آپ کر دیں گے. نہیں اللہ نے آخرت میں بھی اختیار دیا ہے. یہی والدین اگر تم نے دنیا میں لاکھ اچھا کام کیا ہو اگر مرنے کے بعد اس کا خیال نہیں کر رہے ہو تو یہی والدین تمہیں آپ کر سکتے ہیں اور خود آپ ہو جائے گا انسان اگر والدین کے ساتھ کار خیر نہ کرے خود بخود آپ ہو جائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہی انسان اگر دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا کام نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ہے پریشان کیا ستایا لیکن اللہ رحمان ہے رحیم ہے شرمندہ ہو گیا اس جاگ گیا بیدار ہو گیا نہیں ہم نے اب تک جو کچھ بھی کیا غلط کیا ہمارے والد اب دنیا سے گزر بھی گئے ہمیں بد دعا دے کے گئے ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے. ہوش آ گیا سنبھل گیا انسان کہ والدین ہم سے ناراض تھے. اب اس نے ہوش آنے کے بعد توبہ کی استغفار کی اب اپنے والدین کے لیے کار خیر کرنا شروع کیا اچھے اچھے کام نماز رہ گئی نماز پڑھنا شروع کیا حج رہ گیا حج کرنا شروع کر دیا زکوٰۃ رہ گئی تھی اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دی جو کچھ بھی اس کے حقوق تھے روزہ رہ گیا تھا روزہ دے دیا کار خیر کیا جمعرات کو یاد کیا روز یاد کیا فاتحے سے یاد کیا لوگوں کی مدد کرنے سے یاد کیا. اور مدد کرنا کتنا اہم ہے کتنی اہمیت رکھتی ہے مدد کرنا. آپ دیکھیں دو بھائی ہیں اور کتنا قرب اہل بیت کا سبب بنتا ہے مدد کرنا انسان کے لیے ایک انسان مومن کے لیے ایک مومن کا. دو بھائی ہیں ایک بھائی تشیعوں میں سے تعلق رکھتا ہے شیعہ ہے دوسرا بھائی غیر شیعہ ہے. ایک بھائی جو شیعہ ہے وہ مالدار ہے اس کا کاروبار چل رہا ہے بہترین سب کچھ چل رہا ہے. ایک بھائی جو غیر شیعہ ہے اس کا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے رکا ہوا ہے پریشان حال ہے. مثلاً آج کے اعتبار سے اگر لے لیا جائے یہ جو بیماری چل رہی ہے کورونا اور اس میں اچھے خاصے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ایک دم ہی سے بے روزگار ہو گئے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک بھائی تو راحت میں تھا اس کا تو کاروبار اچھا ہی چل رہا ہے اس میں بھی چل رہا تھا پہلے بھی چل رہا تھا اور پروردگار سے دعا ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں پروردگار سب کے کاروبار کو صحیح چلا ہمیشہ چلا. دعا ہے دعا رہنی بھی چاہیے. تو میرے عزیزوں ایک بھائی کا کاروبار چل رہا تھا ایک بھائی کا نہیں چل رہا تھا بھائی پریشان تھا. اس بڑے بھائی کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا بھائی اس وقت کمزور حالت میں ہے پتہ نہیں اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہوگا گھر کا حساب کتاب. دل میں خیال آیا کہ نہیں لاکھ ہمارے مذہب سے نہیں ہے
شیعہ نہیں ہے، اور مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنا مذہب دیکھا جائے کہ ہمارا مذہب نہیں، ضرورت مند اگر ہے تو کوئی بھی ہو تو اس کی مدد کرنا چاہیے۔ چھٹے امام ہیں، لے جا کے لوگوں کی غربا کو تقسیم کرتے تھے۔ چاہنے والے نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کوئی آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کوئی ضروری ہے چاہنے والا ہو اسی کی مدد کی جائے، مدد کرنا فریضہ ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میرا بھائی غریب ہے، پریشان حال ہے، لاؤ اس کی مدد کی جائے۔ اس نے جو ہے کچھ بھیج دیا اپنے بھائی کے پاس۔ اب جب اس نے بھیجا، بھائی کو ملا، ادھر یہ آیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے جس نے مدد کی تھی اپنے بھائی کی، چھٹے امام سے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے اور مومنین دیکھتے ہیں۔ اور مومنین کی مثال بھی میں نے دی تھی، ایمان کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، ایمان کسی کا تھوڑا ہوتا ہے، کسی کا اور زیادہ ہوتا ہے، کسی کا اور زیادہ ہوتا ہے، اور کل ایمان اہل بیت علیہ السلام ہے۔ کل ایمان اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے اور مومنین دیکھتے ہیں۔ تو مومنین کون ہیں؟ وہی ہیں کہ جن کی آنکھ عین اللہ ہے نا، جس کی لسان اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، وہ ہے مومنین کل ایمان کی منزل میں۔ تو وہ دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو۔ تو اس نے مدد کرنے کے بعد جب چھٹے امام کے پاس گیا، دور ہی سے امام نے اسے بلا کے گلے لگا لیا، تو نے آج بہت اچھا کام کیا۔ کہا مولا کیا؟ کہ تو نے اپنے بھائی کی مدد کی۔ آپ دیکھیں، یعنی انسان اگر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، کسی مومن کی مدد کرتا ہے، تو اہل بیت اسے گلے سے لگاتے ہیں۔ اب انسان اگر مدد کرنا چھوڑ دے تو کیا وہ نماز صادقین کی منزل میں آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا۔ مدد کرنا اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مدد کرے، اور کبھی کبھی ہم بخل کرتے ہیں مدد کرنے میں، اور بخیل انسان اگر ضرورت مند، ہم پیسے والے ہیں، اگر مالدار ہیں، اور ہمارے اندر اللہ نے ہمیں دی ہے، حیثیت ہے کہ ہم کسی بھائی کی مدد کر سکتے ہیں اور مدد نہ کریں، تو اس کا بھی عذاب ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص ہے خانہ کعبہ میں دعا مانگ رہا ہے، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میرے گناہ ایسے تو معاف نہیں کرے گا، تو مجھے بخشے گا نہیں۔ رسول اللہ دعا کو سن رہے تھے، پوچھ لیا کیا بات ہے، کون سی دعا ہے، کون سا تمہارا ایسا گناہ ہے جو اللہ نہیں بخشے گا؟ اللہ تو غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تمہارا کون سا ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ بس ایک مرتبہ یہ رسول اللہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں مالدار ہوں، ثروت مند ہوں، اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن میرے اندر جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میرے دروازے پر کوئی ضرورت مند آتا ہے مانگنے کے لیے، کوئی فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے، تو میں اندر ہی اندر جل جاتا ہوں، آگ بگولا ہو جاتا ہوں۔ مجھے برا لگتا ہے جب کوئی مجھ سے حاجت مانگتا ہے، جب کوئی مجھ سے کچھ مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے برا لگتا ہے۔ بس یہ سننا تھا، رسول اللہ نے کہا دور ہو جا تو، اس لیے کہ تو نے مومن کی مدد نہیں کی، اور مومن کی مدد نہ کرنے والا انسان جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی اگر مومن کی مدد نہ کرے ایک انسان، معاشرے میں رہے، خود کھا کے سو جائے اور مومن بھوکا رہے، تو یہ معصوم نہیں پسند کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام نہیں پسند کرتے ہیں۔ نہیں، نعمت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے اور تم کسی کی مدد کرتے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تمہارے لیے، اس نعمت کو تم غنیمت سمجھو اور اپنے کام کو انجام دو۔ تم اگر مدد کرنے کے لائق ہو تو مدد کرو۔ تو میرے عزیزوں، والدین اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر دنیا میں ہم نے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ نہیں کیے ہیں، اچھے سلوک نہیں کیے ہیں، مرنے کے بعد اگر ہم نے کرنے شروع کر دیے تو ابھی تک ہم عاقل والدین تھے، والدین کی بد دعا ہمارے ساتھ تھی، ہماری زندگی خراب ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے کار خیر مرنے کے بعد ہی کرنا شروع کر دیا
جبکہ ہمیں زندگی میں کرنا تھا لیکن نہیں، غفلت میں تھے، نہیں کیا، ہوش آ گیا، جاگ گئے، بیدار ہو گئے، توبہ کر لی، اب مرنے کے بعد ہم نے کار خیر کرنا شروع کیا۔ تو وہ انسان آنکھ والدین سے نکل جاتا ہے، وہ انسان اب آنکھ والدین نہیں رہا، اس کے لیے اب رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور جو انسان والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اسے نوازتا ہے۔ آپ دیکھیں آیت اللہ مرشی نجفی، آج اتنا مقام، اتنی بڑی لائبریری، کتاب خانہ ان کا پورے ایشیا میں سب سے بڑا کتاب خانہ مانا جاتا ہے آیت اللہ مرشی نجفی کا۔ ان کو یہ سب چیزیں کہاں سے ملی؟ اور امام سے ملاقات، امام سے باتیں کرنا، اتنا عرفان، یہ کہاں سے آیا؟ صرف انہوں نے یہ بتایا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، میرے باپ کی دعا، میری ماں کی دعا میں مجھے لگی ہوئی ہے۔ تو واقعی اگر انسان والدین کی خدمت کرنا شروع کر دے، والدین کی اہمیت کو سمجھ لے جو اہمیت معصومین نے بتائی ہے، تو انسان کی زندگی سنور جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ بس میرے عزیز، بات کو تمام کیا۔ اگر والدین کی عظمت اور والدین کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو آپ چوتھے امام کی زندگی میں دیکھیے۔ امام رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں، بہن زینب سے رخصت ہو رہے ہیں، بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام جس کو بھی دیکھتے ہیں مجبور پاتے ہیں، خیال آتا ہے، سکینہ کو دیکھتے ہیں خیال آتا ہے تماچے مارے جائیں گے، زینب کو دیکھتے ہیں، کلثوم کو دیکھتے ہیں خیال آتا ہے رسی باندھی جائے گی، تازیانے برسائے جائیں گے۔ ہر بیوی کو امام مجبور پاتے ہیں، اس پر جو گزرے گی امام کے سامنے دکھ رہا ہے۔ ہاں عزادارو رخصت ہونے کے بعد امام علی مقام جب میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے پر آ کے رک جاتے ہیں، خیمے کے قریب اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں، بہن زینب ذرا قریب آؤ۔ بھائی کیا بات ہے؟ بہن تمہیں معلوم ہے میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ بہن دل چاہتا ہے اپنے بیمار لال سے آخری مرتبہ رخصت ہو لوں۔ عجب نہیں، زینب نے کہا او بھیا آپ باپ ہے، سید سجاد آپ کے بیٹے ہیں، آپ جائیے رخصت ہو لیجئے۔ عجب نہیں، حسین نے جواب دیا او بہن ٹھیک ہے میں باپ ہوں، سید سجاد بیٹے ہیں، لیکن جب میں اس حالت میں خون بھرے حالت میں جاؤں گا سید سجاد سے رخصت ہونے کے لیے، اور جب سید سجاد مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو تڑپ جائیں گے اور تڑپ کر مجھے گلے سے لگائیں گے۔ اے بہن زینب، ارے کسی کو تو ہونا چاہیے جو محبت سے مجھ میں اور سید سجاد میں جدائی کرا دے۔ بہن زینب اسی لیے لے کر جانا چاہ رہا ہوں، میں کہوں گا مولا آج آپ کو سید سجاد کا اتنا خیال ہے، یہی سکینہ ہوگی، اس کے گالوں پہ تماچے مارے جائیں گے، پشت پہ تازیانے مارے جائیں گے، اور اتنے تازیانے مارے جائیں گے جب ایک مدت کے بعد سکینہ کی میت کو نکالا جائے گا تو رخسار پہ تماچوں کے نشان باقی ہوں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزادارو سید سجاد شہزادی زینب کو لے کر حجرہ امام حسین حجرہ سید سجاد میں شہزادی زینب کو لے کر جاتے ہیں۔ اللہ جانے شہزادی زینب 3 دن کی بھوکی پیاسی زینب کس طریقے سے زینب نے گریہ کیا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، گرم گرم آنسو رخسار سید سجاد پہ گرا، غش سے افاقہ ہوا۔ پھوپھی اماں خیریت؟ اے بیٹا تیرا بابا رخصت آخر کے لیے آیا، بس ایک مرتبہ سید سجاد اٹھنا چاہتے ہیں لیکن ہائے بیماری کوہنیوں کے بل نہ اٹھ سکے، اور جو امام رخصت آخر میں کوہنیوں کے بل نہ اٹھ سکے، 11 محرم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق پہنایا گیا۔ آزادارو بس ایک مرتبہ سید سجاد کہتے اے پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے،
ہاں زدہ تو سہارا دیا۔ امام پوچھ رہے ہیں اے بابا اکبر کہاں ہے، اے بابا قاسم کہاں ہے، اے بابا حبیب، ایک ایک کا نام لے رہے ہیں۔ حسین نے مختصر کرتے ہوئے کہا اے میرے لال سید سجاد، بس اتنا سمجھ لو مردوں میں اور تم ہو، بس یہ سننا تھا۔ سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں اے بپی اماں مجھے نیزہ لا کے دیجئے، میں کہوں گا اے مولا آپ بیمار ہیں، بیمار پہ جہاز ساقط ہے، نیزے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں میرا مولا جواب دے، جب ماں باپ مصیبتوں میں گھرا ہو تو بیٹے کا فرض ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ سید سجاد ہم سب کو درس دینا چاہ رہے تھے اس بیماری کے عالم میں، دیکھو اپنے والدین سے غافل نہ ہونا۔ آزاد اور وہ سید سجاد سے رخصت ہو کر آقا حسین میدان میں گئے۔ وہ وقت بھی آیا حسین کا گھوڑا حسین کے خون کو اپنی پیشانی سے ترکے کر کے خیمے کے پاس آیا۔ بیویوں نے کھیل لیا، بس ایک معصوم بچی نے گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا، سوال کر لیا اے بابا کے گھوڑے مجھے معلوم ہے میرا بابا مارا گیا، لیکن اتنا بتا دے کیا جب میرا بابا مارا گیا تھا تو کیا اسے پانی دیا گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟